تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، مرد اونچی آواز سے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ یہ بدھ کے دن شروع ہو جائے گی اور پھر 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیرات تشریق واجب۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف وإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بعض چیزوں کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے، یعنی شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانی قرار دیا جو یا تو عبادت ہیں یا عبادت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ، دو پہاڑیاں جن کے درمیان سعی کرتے ہیں ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا، ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں جو کوئی عمرہ یا حج کرنے آئے تو وہ ان کے درمیان چکر لگائیں، اس لیے سعی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادات جتنی ہیں ان سب کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا۔ کعبہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی، اور اسی طرح یہ جو قربانیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ جو ابھی آیت تلاوت کی سورہ حج کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو تم ان پر اللہ کا نام لو، ان جانوروں پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کو تم پہلو کے بل لٹا لو یعنی قربان کر لو، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور مالدار کو بھی کھلاؤ، محتاج کو بھی کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تنگ دست کو اور مالدار دونوں کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے ہمیں قربانی کی اہمیت اور قربانی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ واضح ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو قربانی نزدیک آتی ہے، دن نزدیک آتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں باقاعدہ شبہات ڈالے جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارا ہمسایہ ملک جہاں وہ گائے کو گاؤ ماتا کہتے ہیں، اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں اور اس کا تقدس ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اس علاقے میں گائے ذبح کرتا ہے، پورے علاقے کو وہاں ذبح کر دیتے ہیں، ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو وہ لوگ وہاں سے میڈیا، سوشل میڈیا، وہ سارا شروع ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کتنے بے رحم ہیں، کتنے ظالم ہیں، جو ان 3 دنوں کے اندر یہ اتنا جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔
اس سوال کا جواب بھی آج خاص طور پر مسلمان ذہن رکھنے والوں کو بہت دینا ضروری ہے، اس لیے کہ عید کے دن بہت جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پلاؤ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، باربیکیو بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور کباب بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے ہے بڑا ظلم، کھا بھی رہے ہوتے ہیں مسلمان پڑھے لکھے قابل لوگ، ہے بڑا ظلم۔ وجہ وہی ہے کہ ان کو قربانی کی حقیقت ذہن میں نہیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی آج کی نشست میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو قربانی کا عقیدہ اور عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، بطور عبادت ذبح کرتے ہیں، بطور عبادت قربانی کرتے ہیں، اور یہ ہر شخص پر واجب نہیں ہوتی۔ یہ کس پر واجب ہوتی ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ کے نصاب کے برابر اس کے پاس مال ہو، تب اس پر قربانی واجب ہوتی، ہر ایک پر واجب نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم بتائے کہ کسی کے پاس 200 درہم ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذوالحج، ان 3 دنوں میں اگر 200 درہم یا اس کے برابر پیسے اس کے پاس موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعے کو جب میں نے بتایا اس وقت چاندی کا ریٹ تھا 1 تولے کا 2650 روپیہ، اور آج اس جمعے کو چاندی کا ریٹ ہے مارکیٹ میں 2550 روپے تولا۔ تو 200 درہم جو ہے وہ 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، یعنی یہ بنے گی 612 گرام چاندی، جس کو ہم کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی۔ تو آپ کے لیے آسان سا حساب ہے کہ اگر 1 تولہ چاندی 2550 روپے کی ہو تو 52.5 تولہ چاندی بنے گی 1,33,000 اور کچھ روپے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان 3 دنوں میں کسی شخص کے پاس 1,33,000 روپیہ بچت پڑی ہوئی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ بہت اس سوال کا جواب ہے، جو یہ سوال بہت چل رہا ہے کہ جی مہنگائی کے دور میں قربانی، جی مہنگائی تو یہ قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہونا بھی بدلتا رہے گا۔ ایک وقت وہ تھا جب 100 روپے، ایک بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، 100 روپیہ تولہ چاندی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، جو موجود ہے یہاں 100 روپیہ تولہ چاندی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی۔ تو یہ بڑھتا رہے گا اسی طرح، اور اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہے گی، اور اسی طرح نصاب بڑھتا رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، شروع سے لے کے آپ تک یہی چلا آ رہا۔ اس لیے ایک سوال کا جواب تو یہ ہوا کہ قربانی ہر شخص پر واجب نہیں، بلکہ صاحب نصاب پر، جس کے پاس 1,30,40 ہزار روپیہ بچت موجود ہو، اور وہ بھی 10، 11، 12 ذوالحجہ، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور پھر قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو اس کا مالک ہے۔ اگر بیوی کے پاس سونا ہو تو سونا 7.5 تولے سونا، اگر 7.5 تولے سونا نہ ہو، 5 تولے ہو، 4 تولے ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور شوہر کے پاس اتنی بچت نہیں ہوتی، لہذا قربانی شوہر پر تو واجب نہیں ہوتی، بیوی پر واجب ہوتی۔ تو کیا شوہر بیوی کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے اپنے پیسوں میں سے؟ تو اس کے لیے ایک اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں دین نے جتنی عبادات کا حکم دیا ہے وہ 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 جسمانی عبادت، خالص جسمانی عبادت۔ نمبر 2 خالص مالی عبادت۔ نمبر 3 جسمانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت۔ جو جسمانی عبادت ہے جیسے نماز، روزہ، وہ کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی، یہ والی عبادت، جسمانی عبادت دوسرے کی طرف سے کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتے۔
لیکن خالص جس مالی عبادت پیسہ جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جیسے زکوٰۃ دوسرے کوئی بندہ دے دے جائز، صدقہ کوئی دوسرا دے دے جائز، اب شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے دے جائز، آپ کسی کی طرف سے بھائی بیٹھا ہوا ہے باہر کے ملکوں میں بیمار ہے، آپ اس کی طرف سے صدقہ کر رہے جائز، کیونکہ مالی عبادت ہے، وہ کسی دوسرے کی طرف سے بلا تکلف کی جا سکتی ہے۔ تیسری عبادت ہے جو کہ مالی بھی ہو بدنی بھی ہو، جیسے حج۔ اب حج جو ہے وہ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے، یہ عذر کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، بغیر عذر کے دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ بہت بوڑھا ہو گیا شخص، بہت بیمار، اس پر حج فرض تھا، بیچارہ نہیں کر سکا، انتقال ہو گیا، اب اس کے مال میں سے حج بدل دوسرے کی طرف سے ہو رہا۔ اب قربانی یہ بھی مالی عبادت، قربان جان ہوتی ہے لیکن یہ خالصتاً مالی عبادت، چنانچہ یہ قربانی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، مرحوم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، بالکل جائز۔ اور اس قربانی کے گوشت کو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک مشہور ہے کہ جی اگر مرحومین کی طرف سے قربانی کی جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بندہ خود نہیں کھا سکتا، یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں نا تو وہ پھر امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، چاہے آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے، مرحوم ماں باپ کی طرف سے کریں یا کسی اور کی طرف سے کریں، جائز۔ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتا ہے۔ یہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، وَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور تنگدست کو بھی کھلاؤ، مالدار کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے غریب کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، سارا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 حصوں میں کر لیا جائے تو وہ مستحب کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ اب ایسی صورت کے اندر یہ سوچنا کہ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہوگا کہ ظلم کے مد مقابل جو بات بولی جاتی ہے، لفظ ہوتا ہے وہ ہے عدل۔ ہم لفظ بولتے ہیں، ظلم کا لفظ بولتے ہیں، ظلم کے مقابلے میں ہے عدل، انصاف۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں، اور ظلم اس کو کہتے ہیں جس کا جو حق ہے وہ ادا نہ کیا جائے۔ بہت آسان سی بات، اس لیے جب آپ کو مکمل آج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بعض نوجوان بیچارے قابل پڑھے لکھے، وہ بھی آتے ہیں بڑا ظلم ہے، ویسے ہی دیکھا نہیں جاتا میرے سے، اصل میں ان کو قربانی کا معلوم نہیں کہ قربانی ہے کیا چیز۔ قربانی میں ظلم نہیں ہوتا، قربانی میں بے رحمی نہیں ہوتی، قربانی میں جذبہ رحم کو قربان کیا جاتا ہے۔ دونوں باتوں میں فرق کرنا ہے، بے رحمی پر گناہ ہوتا ہے، جذبہ رحم کو قربان کرنے پر ثواب ملتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے جانوروں پر بے رحمی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جانوروں کے آداب اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک خاتون نے بلی پالی اور اس کا خیال نہیں رکھا کھانے پینے کا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اس وجہ سے کہ اس نے جانور کو تکلیف پہنچائی۔ پھر اسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ گناہگار تھا اور اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اور اپنے، یا خاتون تھی جس نے پیاسے کتے کو دیکھا اور کپڑے کو پھاڑ کر اس کی رسی بنا کر اپنے جوتے یا موزے کو کنویں میں لٹکایا اور پیاسے کتے کو پلایا، اللہ نے اس گناہگار کی مغفرت فرما دی۔ جذبہ رحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سکھایا، بے رحمی کو گناہ قرار دیا، لیکن وہ رحم جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے اس کو جب قربان کیا جائے اس کو قربانی کہتے ہیں۔
لفظ قربانی یہ قرآن مجید میں بھی آیا سورہ مائدہ میں، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ قربان کا لفظی مطلب ہوتا ہے ما یتقرب به الی اللہ، جس چیز کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ بس اوقات کہہ دیتے ہیں بھئی آپ اپنے وقت کی بھی قربانی کریں، آپ اپنے پیسے کی قربانی کریں، آپ اپنے جذبات کی قربانی کر دیں، تو وہ قربانی کیا کہ اللہ کی خاطر اپنی جان مال کو خرچ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہلاتا ہے قربانی۔ اور ہم یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قربانی کا، یہ وہ ہے جس کا تعلق جانور کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایک بالکل واضح جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمان جب اس میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو یہ بے رحمی نہیں ہوتی، جذبہ رحم کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کی بنیادی اصل بات بیچ میں کیا ہے؟ اصل بات بیچ میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ ہو چکا کہ جی جانور لے لیا عید سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے، اور پھر اس کو عید والے دن قصائی کے حوالے کر دیا، اور قصائی نے گوشت بنا دیا، ذبح بھی کر دیا اور ہم نے کھا لیا۔ ہمارے ہاں قربانی کا یہ والا تصور عملی طور پر۔ اور اب اخبارات میں بھی دیکھا، اپنے اشتہارات میں بھی دیکھا کہ اب وقف قربانی شروع ہو گئی کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آپ حصہ ڈال دیں، آپ کا حصہ گھر تک پہنچ جائے گا۔ ایسی کمپنیاں بھی وجود میں آ گئیں کہ جی آپ کو جانور پلانے کی بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بکرا لینا چاہتے ہیں، آپ گائے کا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، پیسے جمع کرائیں، قربانی کا گوشت بنا بنایا آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ بہت اچھا سہولت ہے، لیکن آہستہ آہستہ قربانی کی حقیقت جو ذہنوں میں ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو رہی۔ اور اگر جیسے آپ بزرگ حضرات اپنی زندگیوں میں چند سال پہلے، چند دہائیاں پہلے سوچیں کہ وہ 2 ہفتے پہلے، مہینہ پہلے بکرا لے آئے، کوئی گائے لے آئے، کوئی چھترا لے آئے، اس کو باندھا، اس کا خیال رکھا، بچوں نے بھی خیال رکھا، آپ نے بھی خیال رکھا۔ یقین جانیں کہ عید والے دن بچے بھی کہتے ہیں اس کو ذبح نہ کریں، کوئی اور جانور لے آئیں، کیونکہ وہ جانور سے محبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، کسی کو انکار نہیں کر سکتا۔ جانوروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو کسی کبوتر پالنے والے کو دیکھیں جس نے کبوتر پالے ہوئے ہوں، نوجوان ہوتے ہیں کبوتر پالتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، کالج سے آتے ہیں، ماں باپ کو سلام نہیں کرتے، پہلے کبوتروں کو جا کے دیکھتے ہیں۔ ہے غلط بات، لیکن میں جذبات بتا رہا ہوں۔ ماں باپ کو سلام نہیں کریں گے، کھائیں پیئیں گے نہیں، پہلے کبوتروں کو دیکھیں گے جا کے۔ اور اگر کوئی ایک آدھ کبوتر مر جائے یا چلا جائے، گم ہو جائے، تو کئی دن کھانا نہیں کھاتا بچہ، نوجوان بچہ۔ محبت ہوگی نا جانور سے۔ بالکل اسی طرح اگر جانور کو خود پالا جائے اور 1 آدھ مہینہ 2 مہینے اپنے پاس رکھا جائے اور اپنی جان اس پر لگائی جائے، پیسہ بھی لگایا جائے، اور بچوں کو بھی گھر میں بھی سارے اس میں انوالو ہو جائے، سارے اس کا خیال رکھیں، تو پھر ایسا بندہ جس کو اس جانور سے واقعی محبت ہو جائے، وہ عید کے دن وہ جانور ذبح کرنے کے بعد دوپہر کو اس میں سے پلاؤ نہیں کھائے گا، اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ 1-2 دن بعد پھر طبیعت ذرا سنبھل جائے گی، پھر کھا لے، ایک دم نہیں کھا سکے گا۔ قربانی کی وہ والی چیز کہ اس نے کیا چیز قربان کی اللہ کی راہ میں، اے اللہ جس طرح یہ جانور، اے اللہ تیرے حکم سے میں قربان کر رہا ہوں، اے اللہ کسی وقت میں تو جان مانگے گا تو میں جان بھی قربان کر دوں گا، اور اے اللہ ابھی تمہیں مال قربان کر رہا ہوں۔ یہ وہ چیز، لہذا قربانی کا گوشت اس کو صدقہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، یہ ہدیہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہیں دے سکتے غیر مسلم کو، لیکن آپ قربانی کا گوشت، یہ بھی بہت سوال ہوتا ہے آج کل، گھر میں کام کرنے والی ہیں، فلاں ہے، غیر مسلم ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ، یہ قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، سری پائے دیے جا سکتے ہیں، قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، بالکل جائز۔ اور اس میں ہمارا جو آج کل ذہن بن چکا نا، وہ اصل میں قربانی کے بارے میں کہ گوشت اتنا زیادہ ہوتا ہے، یہ سوال بھی دور جدید کا، اتنا زیادہ گوشت ہوتا ہے، کیا ضرورت قربانی کرنے کی؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ قربانی کا تعلق گوشت کے ساتھ ہے ہی نہیں،
آیت پڑھتا ہوں، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ تم نے اللہ کے لیے ایک جان کو قربان کیا، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے گوشت زیادہ ہوتا ہے، یہ صرف ان علاقوں کا خیال ہے جن علاقوں میں قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہمت کر کے چند باتوں کا خیال کر لیا جائے تو انسان کو قربانی کے گوشت کے ضائع ہونے سے بھی بچت ہو جائے گی، اور اس کی حقیقت بھی اس کو معلوم ہوگی کہ اس میں غربا کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بعض حضرات یہ بھی سوال کر رہے ہیں آج کل کہ گائے کا حصہ 25,000، بکرا 50-60 ہزار کا کم از کم، تو اتنا اگر کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، ہم بھی گوشت نہیں کھاتے، گھر میں کوئی گوشت نہیں کھاتا، وہ ہر ایک کو یورک ایسڈ ہوا ہے، ہر ایک کو فلاں ہوا ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے، ہم تو کھاتے ہی نہیں گوشت۔ چلو نہیں، یہ گوشت کے ساتھ تعلق قربانی کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے قربانی کی ہے تو ایسی صورت میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے، اپنے ارد گرد جب آپ کسی ایسے شخص اور ایسے سروے کا مطالعہ کریں کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں، اس لاہور کے اندر کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں، آپ کو بہت حیرت ہوگی، آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ لاہور کی آبادی میں سے صرف 10%، 20% زیادہ سے زیادہ لوگ قربانی کر رہے جن پر واجب ہو گئی۔ بہت حیرت کی بات ہے۔ اور اگر یہی قربانی کا گوشت آپ کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اور آپ کے صرف وہ عزیز و اقارب، قریبی عزیز و اقارب کی فہرست بنائیے کہ جن کے ہاں قربانی نہیں ہو رہی، اور فہرست بنا کر آپ خود چاہے بعد میں کھائیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر بڑے سلیقے سے اول وقت میں اپنے بچوں کو خود متوجہ کر کے ان کے گھروں تک، جو رشتہ دار ہیں قریبی، ان کے گھروں تک پہنچائیے، ان کے تاثرات دیکھیے، آپ کو قربانی کا اندازہ ہوگا کیا کیا ہے۔ یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے کہ فکر کے ساتھ کہ ہم لوگ بعد میں کھانا کھا لیں گے، پہلے ان رشتہ داروں کے ہاں پہنچا دیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، ان دوستوں کے ہاں پہنچا دیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، ایک۔ نمبر 2، اپنے نوجوان بچوں کو تیار کر کے موٹر سائیکل پر، گاڑی پر تیار کر کے پیکٹ بنائیے گوشت کے، اور تھوڑا سا ماڈل ٹاؤن کے باہر آبادی سے، لاہور سے باہر نہیں میں کہہ رہا، ماڈل ٹاؤن کی آبادی سے چند آبادیاں جا کر دیکھیے گا، اور ان بچوں کو کہیں کہ جا کر، نوجوان بچوں کو کہ جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں ان آبادیوں میں، اور جا کر گوشت دے دیں، اور پھر جو وہاں سے آوازیں سنیں نا تو اس کے بعد ان کا دل کرے گا کہ گھر میں جو پڑا ہوا گوشت ہے وہ بھی ہم نے جا کر تقسیم کرنا ہے۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ گوشت کیا چیز ہے، کہ دوسروں کو شریک کرنا اس کے اندر۔ آج کے معاشرے میں بہت کم مقدار ہے جو کہ قربانی کر رہی، جس پر قربانی فرض ہو گئی، واجب ہو رہی، بہت کم مقدار۔ اس لیے آج وقت کا تقاضا کہ اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کی فکر کی جائے، اور خاص طور پر جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھروں میں قربانی کا گوشت پہنچانے کی فکر کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز عید کا لطف آئے گا، اور جو جانور ذبح کیا اس کی قربانی کا ایک تصور اور غریبوں کی خدمت کی۔ رہا یہ کہ کیا یہ پیسہ خرچ کر کے ہم غریبوں کی مدد کر دیں؟ جی، آپ 50-60 ہزار کا، 70 ہزار کا، لاکھ روپے کا بکرا لینے کے بعد 25,000 گائے میں حصہ ڈالتے ہیں، باقی غریب کی مدد کرتے ہیں، اللہ ضرور قربانی قبول کر لے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان پیسوں سے قربانی نہ کرے، کسی غریب کی مدد کر دے، کسی بیوہ کی مدد کر دے، کسی بے روزگار کی مدد کر دے، یقیناً اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو واجب قربانی نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ اس کے ذمہ رہے گا۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ثواب نہیں ملے گا غریب کی مدد کرنے کا، جی نہیں، اس کا ثواب ملے گا، وہ الگ ایک نیک کام ہے۔ جو چیز اللہ نے جہاں واجب اور فرض قرار دی ہے اس سے انسان ہٹے نہ، اس کے مطابق عمل کرے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ فرض اور واجب کو سمجھا جائے، اس کے بعد نفلی عبادات کو سمجھا جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے کہ عید الاضحیٰ کا دن اور قربانی کے دن یہ سنت کے مطابق گزارے جائیں۔ اس کے لیے ابھی سے، چونکہ جب آپ اس وقت عید الاضحیٰ کے لیے پہنچے ہوں گے انشاءاللہ سینٹرل پارک میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں،
وہاں اس وقت تک کچھ باتیں ایسی ہیں جو پہلے ہو چکی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کو کیسے گزارتے تھے، اس دن کے اعمال۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر جلدی بیدار ہوتے تھے، جلدی اٹھ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل کرتے تھے۔ اس لیے نہانا سنت، غسل کرنا سنت۔ نہاتا ویسے بھی ہے بندہ، ویسے ہی نہائے گا تو ویسے ہی نہائے گا، صرف نیت کر لے گا تو ثواب مل جائے گا سنت پر عمل کرنے کا، انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے نہانا سنت، اس دن مسواک کرنا سنت، مسواک کرنا سنت، خوشبو لگانا سنت، اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا سنت۔ وہاں نئے کا لفظ نہیں ہے، وہ احسن ثیابہ کے لفظ ہیں، اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے انسان وہ پہن لے، وہ بھی سنت۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر، چھوٹی عید کے موقع پر جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھا کوئی چیز کھا کر جاتے تھے، یہ حدیث میں ثابت ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، اور واپس آ کر قربانی کے گوشت میں سے اس دن پہلا لقمہ کھاتے تھے۔ اب کسی نے دوسرے دن قربانی کرنی ہے، نہ انتظار کرے، کھا لے کوئی چیز، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، سنت غیر مؤکدہ، کہیں سے گوشت آ جائے قربانی کا اس سے انسان۔ لیکن اس دن بعض لوگ کچھ کھاتے نہیں ہیں، عید کی نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں، بھی قصائی نہیں آیا ہوتا تو پوچھتے ہیں آپ کچھ کھا لیں، تو گھر والے کہتے ہیں یہ آج انہوں نے روزہ رکھا ہوا، اب یہ روزے سے، یہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، ابھی روزہ رکھا ہوا۔ یاد رکھ لیجئے گا، عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کام کا گناہ ہے۔ سال کے کل 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کل 5 دن اس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی۔ ایک عید الفطر کا دن، اس دن بھی روزہ رکھنا مکروہ تحریمی، اور 4 دن عید الاضحیٰ کے، 10، 11، 12، 13۔ ہمارے ہاں 3 دن قربانی ہوتی ہے، لیکن ایام تشریق میں وہ بھی شامل ہے، 13 تاریخ۔ تو ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے، فإنها ایام ضیافت اللہ۔ اب اللہ کہتا ہے کھاؤ، یہ بندہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں، اب گناہ ہوگا اس کو، کیوں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس لیے اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو مشقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کو ادا کرتے تھے باوجود اس کے کہ مسجد نبوی موجود، اس کی اپنی فضیلت مسجد کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان کے اندر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے اس کا بڑا شاندار نظم کیا کہ مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوتی ماڈل ٹاؤن میں، بلکہ سینٹرل پارک میں ہوتی ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم کہ انشاءاللہ اس مرتبہ عید الاضحیٰ ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی، عید کی نماز جماعت کھڑی ہو جائے گی 7 بجے، اور جو بیان ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا 6:30 بجے، 6:30 بجے بیان شروع ہوگا، اور ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ بہت بہترین انتظامات ہوتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے جو تعاون کر رہا، کام کر رہا ہے اس میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت پر بھی عمل کیجیے کہ بجائے مسجد میں پڑھنے کے کھلے میدان میں، ہاں البتہ اگر بارش ہو، بارش کا موسم ہو جائے تو پھر اس وقت اسی وقت میں اسی ای بلاک کی مسجد میں اور باقی تمام مساجد جو ماڈل ٹاؤن کی ہے ان میں بھی 7 بجے عید کی نماز ہوگی بارش ہونے کی صورت میں، اور موسم ٹھیک رہا تو پھر انشاءاللہ سینٹرل پارک میں عید کی نماز ادا ہوگی، 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ، تو یہ بھی سنت۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے اور عید الاضحیٰ کی نماز ذرا جلدی پڑھ لیتے تھے۔ یہ بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی عید الاضحیٰ کی نماز کہیں جلدی ہو رہی، بہت جلدی ہو رہی۔ جی بالکل، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد عید کی نماز پڑھ لیجیے، اور سورج آج کل نکل رہا 5 بجے، اس لیے بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی 5:30 بجے بعض جگہ عید کی نماز کا اعلان ہو چکا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی اس کا جواب یہ کہ آپ سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز۔ یہ بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو جو شبہ ہوتا ہے کہ وہاں عید کی نماز ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں ہو جاتی ہے۔
ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت کی کہ عید الاضحیٰ میں جہاں لوگ قربانی کرنا چاہتے ہوں اور وہاں عید کی نماز ہوتی ہو تو اس جگہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے جس علاقے میں، وہاں کے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، اگر کوئی بندہ 5:30 بجے نماز پڑھ کے آ گیا اور 6 بجے قربانی ہو گئی، جائز. لیکن جہاں 7 بجے ہو رہی، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ کر قربانی کر لیجیے. البتہ دیہات کے اندر، دیہات میں وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں صبح سورج طلوع ہونے کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے. جہاں نماز نہیں ہوتی، جہاں نماز ہوتی ہے عید کی، وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کر لیجیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ پیدل تشریف لے جاتے تھے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور راستے میں بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے، تکبیرات تشریق. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ تکبیرات تشریق ایک واجب عمل بھی ہے، اس طرف بھی توجہ رکھیے گا. 9 ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج ہوگی ہمارے ہاں بدھ، جمعرات کو عید ہے 10 تاریخ، اور بدھ کے دن سے 9 10 11 12 13 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد تک، 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، مرد اونچی آواز سے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ، مرد پر بھی عورت پر بھی. یہ بدھ کے دن شروع ہو جائے گی اور پھر 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیرات تشریق واجب. اللہ رب العزت ہم سب کو جس جس پر قربانی واجب ہو اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے قبول بھی فرمائے اور سنت کے مطابق عید کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.